بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اسٹوڈنٹس کریں گے کہ قومی خدمت کے لیے جو ہمارے قومی استحکام کے لیے جو ہم نے کچھ پوائنٹس ہم نے کل جو کیے تھے، کچھ میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا. اس کے بعد ہم نے پہلا جو پوائنٹ کیا تھا کہ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے قائد اعظم نے کس طرح سے ان مشکل حالات سے مسلمانوں کو نکالا، ان کو حوصلہ دیا اور اس ملک کو مضبوط بنیادیں فراہم کی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قائد اعظم نے انتظامی طور پر جو مشکلات تھیں اور اس کے لیے سرکاری ملازمین کے جو ان کے خدمات انہوں نے سر انجام دینی تھی، جو کام ان کے ذمہ تھے، اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طرح سے ان کو حوصلہ اور ہمت دی اور جو اپنے آپ محدود وسائل جو ان کے پاس تھے، انتظامی مسائل جو تھے، اس کے اندر اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو بیوروکریٹس ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں ان کو کیا کیا نصیحتیں کی، وہ ہم دیکھیں گے ہم کہ قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمین کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طرح سے موٹیویٹ کیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے جو پہلا ہوگا ہمارا یہ 11 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے. اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا. ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں. مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے. ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے یا مایوسی سے نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، کہ ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کو ہمت دینی ہے. اس وقت انتظامیہ پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عوام اس کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو آپ کی انتظامیہ ہے وہ اس پر بہت بھاری ذمہ داری ایسے عائد ہوتی ہے کیونکہ عوام بالکل جو ہے وہ انٹرینڈ ہے، پریشان ہے مشکل حالات میں، اور ہر طرف سے ہر پرابلم کے لیے وہ اپنے سرکاری ملازمین کی طرف ہی وہ دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے ان کو ان کا اپنا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا رکھنا ہے. اب حالات جو تھے بہت زیادہ خراب تھے، جیسے آپ کو پتا ہے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اور جو آپ کا مہاجرین کی بہت بڑی تعداد آ گئی، ان کو سیٹل کرنا، تمام مشکلات بہت بڑی تھیں اور اس کے لیے ہمت اور حوصلہ بھی اسی طرح کا ہی چاہیے تھا. اب ان سرکاری ملازمین میں قومی جذبے کو فروغ دینا اور قومی جذبے اور اجتماعی سوچ کو فروغ دینا، یہ ایک لیڈر کے لیے اس ٹائم وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ تندہی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور جاں فشانی کے ساتھ ادا کر سکیں اور عوام کو بھی سیٹسفائی کر سکے اور اپنی خدمات بھی وہ جو افسران تھے دے سکیں. جس کی بنیاد پر قائد اعظم نے جب ان سے یہ خطاب کیا، اس میں ہم دو خطاب ان کے ہم ڈسکس کریں گے. ایک تو 11 اکتوبر 1947 کو، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ بتانا ہے کہ قائد اعظم نے ان تمام جو سرکاری ملازمین تھے ان کو یہ فرمایا اپنے فرمان میں کہ انہوں نے قوم کو مسائل کے گرداب سے یعنی مسائل سے نکالنا کیسے ہے، ان کو اپنے عوام کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے، عوام کو امید کیسے دلانی ہے اور ان حالات کے اندر خود کیسے پر امید رہنا ہے. یہ تمام کی تمام جو باتیں تھیں قائد اعظم محمد علی جناح اور ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا انہوں نے بتائیں. اب اس کے بعد قائد اعظم بار بار اپنے سرکاری افسران کو یہ تلقین کرتے رہے، جس میں بہت ہیلپ فل ہوا یہ عوام کے لیے بعد میں سیٹل ہونے کے لیے، کہ وہ اب ایک آزاد قوم کے طور پر، کیونکہ انہوں نے سرکاری افسران کو یہ باور کرانا، یہ یقین دلانا کہ کیونکہ وہ بہت غلامی سے، انگریز کی غلامی سے اور ہندو کا مقابلہ کرتے جا رہے تھے، تو انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ اب آپ ایک آزاد قوم کے طور پر اور ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، آزاد قوم کے طور پر کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے روزمرہ کے رویوں میں تبدیلی، مثبت تبدیلی لانی ہوگی اور اپنے یہاں کے جو عوام ہیں ان کو، آپ کے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں جو مشکلات میں، ان کو آپ نے اور طریقہ کار ان کے ساتھ آزمانا ہے، نہ کہ آپ جبکہ آپ پہلے انگریز کے انڈر کام کر رہے تھے تو آپ کا طریقہ کار اور تھا. اس میں اب آپ کو اپنے روزمرہ رویوں میں مثبت تبدیلی لانی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ کو اپنے جو نئے تقاضے ہیں، جو نئے چیلنجز ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ہم آہنگ یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو رویوں کو چلانا ہوگا اپنے آپ کو، اور قوم کی خدمت کرنی ہوگی، قوم پاکستانی اور مسلم قوم کی، جو کہ ایک آزاد ملک پاکستان بن چکا ہوا ہے. اب قائد محمد علی جناح نے جو سرکاری ملازمین تھے جو کہ ہندوستان میں پہلے انگریز کے مطلب سرکار میں بھی وہ کام کرتے رہے تھے، اب ان کو یہ بتایا تھا کہ ان کو نئے سرے سے ان کے نئے کردار، ان کے نئے کیریکٹر کے بارے میں بتایا کہ اب آپ لوگ کا کام یہ کہ آپ نے اس نئے ملک میں پاکستان میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے آزادی کے ساتھ، کیونکہ اب آپ حاکم نہیں ہیں، کیونکہ انگریز کے زمانے میں وہ حاکم تھے اور محکوم کون تھے، جو اس ہندوستانی مسلمان اس ٹائم رہتے تھے. قائد اعظم نے بتایا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ہم آہنگ کرنا ہے، رویوں کو کیسے تبدیل کرنا ہے کہ اب آپ حاکم نہیں ہیں بلکہ آپ
اپنی قوم کے خادم ہیں، قوم کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ آپ دونوں ایکول لیول پر، آپ کی جو قوم ہے، جو آپ کے جن کے لیے آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کی قوم ہے، اور ایک جو ملک نیا آپ کے پاس بنا ہے، آپ اور وہ دونوں ایکول ہیں، آپ نے دونوں کے حاکم اور محکوم والا کام نہیں کرنا، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے پرابلمز کو سالو کرنا ہے۔ اسی وجہ سے قائد اعظم نے 25 مارچ 1948 کو سرکاری ملازمین سے دوبارہ خطاب ان الفاظ میں کیا اور کہا کہ آپ اپنے جملہ فرائض کے، اپنے جو فرائض ہیں، اپنی ڈیوٹیز جو ہیں، قوم کے خادم بن کر ادا کیجئے۔ جو اپنی تمام ڈیوٹیز ہیں، آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ کا کوئی بھی تعلق کسی سیاسی جماعت سے آپ نے وابستہ نہیں ہونا، بلکہ آپ کی ایک مسلم قوم پاکستان کے ساتھ آپ کی وابستگی ہونی چاہیے، اور مسلم پاکستانی قوم کے ساتھ۔ اقتدار کسی بھی جماعت کو مل سکتا ہے، کہ اقتدار میں کوئی بھی حکومت میں جماعت آ سکتی ہے اور وہ چینجز لا سکتی ہے، مگر آپ ثابت قدمی، ایمان اور عدل کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیں گے، کہ کوئی بھی پارٹی آئے، کوئی بھی جماعت آئے، آپ نے اس سے بالا تر ہو کر اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اگر آپ میرے نصیحت پر عمل کریں گے تو عوام کی نظروں میں آپ کے رتبے اور حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو عزت اور توقیر بھی ملے گی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا، کہ قائد اعظم نے جو دیکھا تھا، کہ جو بعد سے بھی ہم نے دیکھا کہ اس چیز نے بہت نقصان ہمیں پہنچایا، ہم نے قائد اعظم کی ان باتوں پر عمل نہ کیا، مگر قائد اعظم نے بھانپ لیا تھا کہ اگر یہ چیز سب سے بیسک چیز ہوتی ہے، کہ اگر یہ کسی قوم میں صلاحیت کر جائے تو وہ قوم جو ہوتی ہے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ وہ چیز تھی آپ کی صوبائیت اور نسل پرستی سے پرہیز، کہ آپ نے اپنے آپ کو قومی سطح پر، اپنے آپ کو اجتماعی طور پر ایک قوم کے طور پر رکھنا ہے، اپنے صوبوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہونا، اپنے نسل کے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا کہ کون سا صوبہ اچھا یا برتر ہے، اس کے اندر نہیں ڈیوائیڈ کرنا، بلکہ آپ نے پاکستانی کے طور پر رہنا ہے۔ کیونکہ قائد اعظم جانتے تھے کہ آخر جب اگلے سالوں میں آئیں گے، وقت گزرنے کے ساتھ، کہ پاکستانی قوم ہے یا پاکستانی عوام ہے، یہ صوبائیت، نسل پرستی، ذات پات اور دیگر تعصبات میں الجھ گئے تو قومی یکجہتی کو یا قومی اتحاد کو یا قومیت کو نقصان پہنچے گا، جس کی بنیاد پر انہوں نے بار بار اپنے پاکستانیوں کو یہ باور کرایا، یقین دلایا کہ آپ لوگ پاکستانی تمام مل کر اپنے اندر قومی جذبہ یکجہتی کو فروغ دیں اور باہمی اتحاد اور تعاون کو فروغ دیں۔ باہمی مطلب آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے۔ اور ان کی نصیحت جو تھی تمام پاکستانیوں کے لیے یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو، جو عوام کو انہوں نے یہ کہا کہ عوام تمام جو ہیں وہ میری ان کی بات سن لیں، کہ علاقائی، نسلی اور لسانی مطلب کہ زبان کی بنیاد پر، کہ جو ہماری علاقائی زبانیں مطلب پنجابی ہے، سندھی ہے، کہ ایک ہماری قومی زبان اردو ہونی چاہیے، ہمیں علاقائی زبانوں پر، زبان کی بنیاد پر ہمیں اپنے آپ کو، یا صوبے کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر نہیں رکھنا، ڈیوائیڈ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ایک قوم کے طور پر چلنا ہے آگے۔ تو بنیادوں پر سوچنے کی بجائے ہمیں اپنی ایک قومی سوچ رکھنی چاہیے۔ قومی سوچ مین کہ ایک پاکستانی کے طور پر قائد اعظم نے اسی وجہ سے جو ریاستیں تھیں اس ٹائم جنہوں نے پاکستان سے الحاق کیا تھا یا کرنا تھا، اور قبائلی علاقے تھے، ان کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا، اور کہا کہ اس کے لیے انہوں نے اسپیشل جو ایک کام کیا، انہوں نے ایک وزیر برائے اسٹیٹ اور قبائلی امور، کہ اسٹیٹس مین کے جو ریاستیں تھیں اور جو قبائلی علاقے تھے اس ٹائم جو پاکستان میں جنہوں نے قبائل نے شامل ہونا تھا، الحاق کرنا تھا، ان کے لیے ایک وزیر کو اس کا تعین کر دیا، اس کو تقرر کر دیا، اور مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ اور جو قبائلی عمائدین ہیں ان کو قومی دھارے میں پوری طرح سے شامل کرنے کے لیے اور پاکستانی رویہ اپنانے کے لیے، قومیت کے دھارے میں لانے کے لیے انہوں نے ان کی ذمہ داری سونپ دی۔ اب اس کا جو سب سے زیادہ خطرہ لاحق تھا قائد محمد علی جناح کو، کیونکہ یہ جو پاکستان دشمن تھے، ہندو بھی انگریز بھی، یہ بہت پاکستان کو کیونکہ یہ ختم کرنا چاہتے تھے خدا نخواستہ، جس کی بنیاد پر انہوں نے بہت سے عوام میں گمراہ کن اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی افواہیں ایسی گرم کر دی تھی کہ ان کو باور کرانے کے لیے، اپنے عوام کو یہاں کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ پاکستان بہت کمزور ہے معاشرتی طور پر اور یہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکے گا، جس کی بنیاد یا دیش انہوں نے یہ بنائی تھی کہ عوام کے اندر علاقائی، لسانی اور صوبائی تعصبات کو ہوا دی گئی آپ کے ہندو کی جانب سے، جو آپ کا شروع سے دشمن تھا پاکستان کی تخلیق کا ہی، اور عوام کے اندر مایوسی اور لا تعلقی کی فضا کو بنانے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے
جو کوششیں تھیں وہ بہت زیادہ کی گئی، جو کہ بالآخر قائد اعظم کی کوششوں کی وجہ سے، قائد اعظم کے تدبر کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئیں، اور قائد اعظم نے کی سربراہی میں پاکستانی عوام نے اپنے قومی جذبے کو، اپنی قومیت کو، پاکستانیت کو بھارے رکھا اور دیگر تعصبات کو کوئی بھی اہمیت نہ دی، کیونکہ پاکستان کی جو عوام تھی وہ قائد اعظم کی رہنمائی میں اپنے جو پاکستان دشمن عناصر تھے، جو پاکستان سے دشمنی کرنا چاہتے، جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ان کو انہوں نے قائد اعظم کے بروقت آگاہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو دیکھ لیا، جان لیا، اور پاکستانی عوام نے جو واضح طور پر جو قائد اعظم نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ کے لیے صرف ایک آپ کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ ہے اتحاد اور یکجہتی، کہ آپ قوت، اتحاد اور یکجہتی، جب تک آپ متحد رہیں گے، یکجا رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، کوئی قوت، کوئی کیسی بھی کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور وہ کس میں مضمر تھا، کس میں چھپا ہوا تھا راز، وہ تھا ایک جو قائد اعظم کا اصول تھا، جو انہوں نے اپنا موٹو بھی دیا، اتحاد، تنظیم، یقین محکم کا نعرہ جو تھا قائد اعظم نے اپنی قوم کو دیا اور بتایا کہ یہی اگر اس تمام چیزوں پر، یہ جو 3 چیزیں ہم نے بتائی ہیں، اتحاد، تنظیم، یقین محکم کا جو نعرہ تھا، جو ڈسپلن اگر لے آئیں گے اور اگر اپنے آپ کو تمام یونٹی لے آئیں گے اور اپنے آپ کو ایک پوائنٹ پر کھڑا کر لیں گے، تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایک بطور قوم آپ ایک کھڑے رہیں گے اور بطور قوم ایک کامیاب ہوں گے، جس کے لیے قائد اعظم نے تمام قوم کو اکٹھا کر لیا۔